الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو کہ یا ایہا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، جس کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، ایک شکر اور دوسرے صبر۔ مومن کو نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت آئے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ طبیعت کے موافق حالات ہوں تو شکر کرتا ہے، اور طبیعت اور مزاج کے خلاف حالات ہوں تو صبر کرتا ہے۔ اور کہا گیا کہ آدھا ایمان شکر میں ہے اور آدھا ایمان صبر میں ہے۔ جس کو اللہ پاک نے شکر اور صبر دونوں کی توفیق عطا فرما دی، گویا کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان نماز ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور عبادات میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے۔ اسے ام العبادات بھی کہا گیا ہے، یعنی عبادات کی ماں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، مقیم پر بھی ہے، مسافر پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، اور صحت مند پر بھی ہے، بیمار پر بھی ہے۔ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر نماز کا پڑھنا یہ فرض ہے، جو کسی صورت بھی ساقط نہیں ہوتا۔ یہ ایسا فرض ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا صبر کا اور صلاۃ کا، ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر کی وہ ہے گناہوں سے رک جانا، اور دوسری قسم صبر کی وہ ہے عبادت پر، نیکی پر جمے رہنا، اور تیسری قسم ہے صبر کی کہ مصیبت اور پریشانی میں حد سے زیادہ غم کا اظہار نہ کرنا۔ اگر ہم اصطلاح کے مطابق عربی زبان کے الفاظ میں ان تینوں قسموں کو دہرانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر عن الشیء، کسی چیز سے رک جانا، گناہ سے رک جانا۔ صبر علی الشیء، کسی چیز پر جم جانا، عبادت اور نیکی پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پابندی کرنا، مداومت کرنا، تسلسل اختیار کرنا، ناغہ نہ کرنا۔ اور تیسری قسم صبر فی الشیء، کہ اگر مصیبت اور پریشانی ہو تو غم تو ہو، اظہار غم بھی ہو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے اظہار غم میں۔ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اس کے بارے میں سرور
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور صبر کے مفہوم میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کام کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اس وقت تک انتظار کرو۔ صبر کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ زیادہ انسان بے قرار نہ ہو، زیادہ گھبرائے نہیں، جیسا کہ فرمایا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، وہ صبر کرتے ہیں ان حالات پر، ان مصائب پر، ان پریشانیوں میں جو ان کو پہنچتی ہیں۔ اور صبر کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان مشکلات میں گھبرا نہ جائے، جیسا کہ اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب آپ ویسے ہی صبر کریں جیسے اصحاب عزیمت انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا۔ اور صبر کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان درگزر کرے، معاف کر دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم انتقام لینا چاہو تو یاد رکھو کسی کو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تکلیف اس نے تم کو پہنچائی تھی، اتنی ہی سزا دو جتنی سزا اس نے دی تھی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم کسی سے انتقام لو، کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی کہ اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو یعنی عفو درگزر سے کام لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جن سے مدد لینے کا حکم دیا، صبر اور نماز۔ صبر انسان کو ایک طاقت دیتا ہے، صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر کمزوری کا نام نہیں، صبر تو جرت کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے، صبر استقامت کا نام ہے۔ کمزور انسان صبر نہیں کر سکتا، صبر کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ صبر کرو تو صبر سے تمہیں مدد ملے گی، اور دوسری چیز جس سے تم کو مدد ملے گی وہ ہے نماز، اس لیے کہ نماز سے تمہارا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صبر کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔